الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ہمارے روز فرق عزت قرآن کریم میں سے آج کا ہمارا درس قرآن عظمت قرآن کے موضوع پر ہے قرآن مجید فرقان حمید کی شان قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں شروع کے اندر ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم حقیقی معنی اللہ خود ہی بہتر جانتے ہیں یہ حروف مقطعات کا ذالک الکتاب یہ وہ عظیم کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے ھدی للمتقین اور یہ کتاب ہدایت پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے مزید فرمایا اللہ رب العزت نے اور مقام پر قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت بیان کرتے ہوئے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا یعنی ایک رمضان کی اپنی عظمت اور پھر اس کی عظمت یہ بھی کہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن اتارا گیا اور قرآن وہ کتاب ہدایت ھدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں وبینات من الہدی والفرقان اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں یعنی اس کے اندر ہر قسم کی نشانیاں موجود ہیں جو بندوں کو ہدایت بھی دیتی ہیں اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا بھی سکھاتی ہیں اور مزید اللہ رب العزت نے اور مقام پر ارشاد فرمایا ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نشانیاں بھی ہیں اور حکمت والی نصیحت بھی ہے اور مزید ارشاد فرمایا کہ انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اس کو اللہ رب العزت نے ہی نازل فرمایا اور اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کسی انسان کے سپرد نہیں کسی کمپیوٹر کے سپرد نہیں بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے اٹھایا اللہ رب العزت کی ذات خود اس کی حفاظت فرما رہی ہے اسے کوئی بھی بدل نہیں سکتا اسے کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا اور مزید ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا بے شک یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے یعنی جو سب سے زیادہ درست منزل ہے یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس منزل کی طرف بندے کی رہنمائی کرنے والی ہے اور وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بڑا اجر رکھا ہوا ہے اسی کتاب قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں خوشخبری دی کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات انہیں وسیع اجر سے نوازتی ہے اللہ رب العزت کی ذات انہیں بڑا اجر عطا فرماتی ہے اور اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مزید ارشاد فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون
بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو بڑی عظمت والے رسول پر اترا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، پھر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت پر اتارا گیا، اور یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ مزید اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو شب قدر میں اتارا ہے۔ شب قدر خود بھی عظمت والی، اور پھر اس کے اندر اترنے والی کتاب وہ بھی عظمت والی، تو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو عظمت والی رات شب قدر کے اندر اتارا ہے۔ اور مزید فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت یہ بھی ہے تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرما رہی ہے افلا يتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے، یعنی اس کے اندر بہت اختلاف پایا جاتا، لیکن اس کے اندر اختلاف نہیں پایا جاتا کیونکہ اسے نازل کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور مزید فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس سے توجہ سے سنا کرو، توجہ دے کر سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور مزید فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سو جب آپ قرآن کو پڑھنے لگے تو شیطان مردود کے وسوسہ اندازوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے سے پہلے شیطان مردود کی اللہ سے پناہ مانگ لیا کرے۔ اور مزید فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا اور اس کی عظمت بھی بتا دی کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا، یعنی اس کو اگر پکڑنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پاک صاف کرو، طہارت حاصل کرو، طہارت حاصل کر کے پھر اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو پکڑو۔ اس کے علاوہ دنیا سے پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، اسے چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تنزیل من رب العالمین، کیونکہ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، اسے تمام جہانوں کے رب نے اتارا ہے، یہ تمام جہانوں کے رب کا کلام ہے، اس لیے اسے بغیر کہ تم نے بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگانا، اگر اسے چھونا ہے تو اس کی یہ عظمت ہے کہ اسے پاکی حاصل کر کے چھونا۔ اور مزید فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اور مزید فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ جب تم قرآن پڑھو گے تو اللہ رب العزت کی ذات تم پر رحم فرمائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اور مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا إِنَّ أَفْضَلَكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بہتر بھی وہ ہے اور افضل بھی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی یہ قرآن کتاب قرآن مجید فرقان حمید سکھائے۔ اور مزید ایک اور مقام پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذی یقرأ القرآن ویتتابع فیہ وهو علیہ شاق له اجران۔ اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو بھی بیان کیا، اور جو پھر قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی عظمت کو بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معزز و مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، یعنی جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مہارت رکھتا ہے تو وہ معزز و محترم فرشتوں کے ساتھ بھی ہوگا اور معزز و مکرم انبیاء کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور مزید فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو،
اور پڑھنا اس پر متزیر یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، یعنی جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے لیکن تلاوت کرنا اس کے لیے مشکل ہے، یا زبان کے اندر لکنت ہے، یا اس کا ذہن اتنا کمزور ہے کہ اسے سمجھنے کے اندر بہت مشکل ہوتی ہے، تو حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت ہے کہ صحیح سلامت بندہ پڑھے گا تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اللہ رب العزت کی ذات عطا فرماتی ہے، لیکن ایسا آدمی جس کو پڑھنے کے اندر مشکل ہو لیکن پھر بھی وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت کی ذات اسے 2 گنا اجر عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے، حسد ویسے جائز نہیں ہے۔ حسد جو بندہ کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، پیچھے صرف وہ کوئلہ ہی بچ جاتا ہے، تو جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے حسد کرنے والے کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں۔ تو حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن 2 آدمیوں کے ساتھ حسد کرنا جائز ہے، جس کو جائز قرار دیا گیا۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتی سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ عمل کرتا۔ وہ ایک حسد کر رہا ہے کہ کاش مجھے بھی، یہ جو کاش کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس ایک کوٹھی ہے، کاش میرے پاس بھی ہوتی، اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے، کاش میرے پاس بھی ہوتا، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ کاش اسے جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تعلیم دی گئی ہے اور یہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے، کاش مجھے بھی دی جاتی اور میں بھی اس طرح عمل کرتا، یہ جائز ہے۔ اور مزید حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آگے ارشاد فرمایا کہ دوسرا شخص وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو دوسرا شخص سے دے کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا تو میں بھی اسی طرح اس کی طرح عمل کرتا جس طرح یہ عمل کر رہا ہے۔ یعنی وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی ذات مجھے بھی مال عطا فرماتی تو میں بھی اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ یہ ان 2 جگہوں پر حسد کرنا جائز ہے کہ کاش ہمیں بھی یہ عطا کیا جاتا، اس کے علاوہ حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی حسد بھی کرے تب بھی اللہ رب العزت کی ذات جزا عطا فرماتی ہے۔ اور حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھام کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو تھام کے رکھنا اور دوسرا اس کے نبی کی سنت کو تھام کے رکھنا، یعنی حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق عمل کرنا اور کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق عمل کرنا۔ جب تم اس طرح کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، یہ اللہ رب العزت کی ذات تم پر کرم فرمائے گی۔ اور مزید حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو بیان کرتے ارشاد فرمایا کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخارب، یعنی جس کے سینے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ بھی نہیں تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ یعنی سینے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کا دل بھی آباد گھر کی طرح ہو، کیونکہ جب گھر آباد ہوتا ہے تو گھر کے اندر رونقیں ہوتی ہیں، بندہ مایوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب دل آباد ہوتا ہے تو پھر بندے کی لو اللہ رب العزت کی ذات سے لگی رہتی ہے، بندہ مایوس نہیں ہوتا۔ اور جب دل اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے خالی ہو جائے تو پھر وہ ویران گھر کی طرح ہوتا ہے جہاں صرف ظلمتوں کا ہی بسیرا ہوتا ہے، جہاں صرف اندھیروں کا ہی بسیرا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ نہ کچھ حصہ
اللہ اپنے دل کے اندر بسا لیجیے تاکہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی صدقے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور قرآن کے بارے میں، یعنی ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ماہ رمضان جاری ساری ہے، اور پھر ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی عظمت بیان کرتے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے قیامت، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ بھی اور قرآن بھی بندے کے لیے شفاعت کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، سو اس کے متعلق میری شفاعت بھی قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات دونوں کی شفاعت قبول فرما کے بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب بندہ قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب القرآن فلیبشر، خوشخبری اس شخص کے لیے جو قرآن کریم فرقان حمید سے محبت کرتا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ من قرأ القرآن فلیبشر، خوشخبری اس شخص کے لیے بھی جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، یعنی محبت کرتا ہے، اس کے لیے بھی خوشخبری، تلاوت کرتا ہے اس کے لیے بھی خوشخبری۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر اسے لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ